اب آگے کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، تو صبح کی شہر میں، دوبارہ گئے اس علاقے میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، صبح سویرے گئے، یترقبو خبر لیتے ہوئے. یترقبو کا جو لفظ ہے را قوف با سے ہے، معنی انتظار کرتے ہوئے کسی چیز سے بچنا. اب موسیٰ دوسرے دن ڈرتے ڈرتے پھر شہر میں داخل ہوئے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کل کے واقعے کی خبر تو کسی کو نہیں ہوئی. فَإِذَا الَّذِي، پھر اچانک وہ شخص جس نے استنصرہ مدد مانگی تھی اس سے، بالامس گزشتہ کل، یعنی یسٹرڈے، یستصرخہ وہ فریاد کر رہا تھا اس سے، یعنی وہ آج پھر موسیٰ سے فریاد کر رہا تھا. یستصرخہ کا جو لفظ ہے صاد را خا سے ہے، چیخ کر فریاد طلب کرنا، رونا شروع کر دینا. اب موسیٰ علیہ السلام جب نیکسٹ ڈے اسی جگہ پر پہنچے معلوم کرنے کے لیے کہ کسی کو پتا تو نہیں چلا، یا کیا لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا. ابھی تو یہ وہاں گئے ہی تھے کہ اسی سبطی کی لڑائی ایک اور قبطی سے ہو رہی تھی. کیا دیکھتے ہیں؟ وہی سبطی آج پھر ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، اور پھر اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. قال کہا لہو اس کو، کس کو؟ سبطی کو. موسیٰ علیہ السلام نے، انکا بے شک تو لغوی مبین، البتہ گمراہ ہے کھلم کھلا، تو قصوروار ہے. اس کا ساتھ نہیں دیا. ایکچولی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا، کیا وعدہ کیا تھا؟ فلن اکونا ظہیرا للمجرمین، آئندہ کسی مجرم کا سپورٹ نہیں کروں گا. اس وعدے کو انہوں نے نبھایا. انہوں نے کہا تم ہی بہکے ہوئے انسان معلوم ہوتے ہو، روز کسی نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہو. آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے سچائی کے ساتھ معاملہ کیا، حالانکہ یہ ان کی اپنی قوم کا شخص تھا، لیکن اس کو گمراہ قرار دیا، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا کہ مجرم کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا. ہمارا کیا حال ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا رشتہ دار غلط ہے، ہماری اولاد غلط ہے، کیا ہم واقعی اس کو غلط کہتے ہیں؟ ہم تو بہت اچھے سے سائڈ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، اور اتنی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو سچائی کے ساتھ معاملہ کیا. فلما، تو جب، ان ارادہ یہ کہ اس نے ارادہ کیا، اب موسیٰ نے ارادہ کیا، ان یبطش یہ کہ پکڑ لے، بالذی اس کو جو، ہوا وہ، عدو لہما دشمن تھا ان دونوں کا. موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبطی کو پکڑ لیں اور سبطی کو نجات دلائیں، لیکن اس سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ملامت کی تھی. کیا کہا؟ انکا لغوی مبین. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کو الگ الگ کرنے کے لیے پکڑنے لگے تو سبطی کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سبطی کو ماریں گے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ملامت کی تھی. اب یہ کیا کرتا ہے؟ قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، اتريد کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی یہ کہ تو مجھ کو قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس جیسا کہ تو نے قتل کیا ایک نفس کو کل. یہ شخص فوراً بول اٹھا کہ اب تم مجھے مارنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل اس قبطی کو مارا تھا. اب جو قبطی لڑ رہا تھا نا اس سے، وہ تو فوراً بھاگا اور فرعون کے اہلکاروں کو انفارم کر دیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا. وہ تو اس لڑائی کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور جا کر فرعون کے اہلکاروں کو بتا دیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا. راز فاش ہو گیا. اب یہ ایک سچویشن بنی، ورنہ گھوسے سے کسی انسان کا مر جانا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے لے جا کر تربیہ کرنی تھی. اب انڈرسٹوڈ تھا کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا موسیٰ کے لیے، کیونکہ جیسے ہی یہ بات فرعون اور فرعون کے درباریوں کو پتہ چلے گی، یہ لوگ سوچیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں. موسیٰ کو ہم نے پالا، ہم نے موسیٰ کی پرورش کی، لیکن اس کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں. اب یہ راز تو فاش ہو گیا.
آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی کتنی مدد کی تھی، لیکن اس نے راز کھول دیا. مزید کہتا ہے ان تریدو، نہیں تو چاہتا، الا مگر ان تکون جبارن، یہ کہ تو ہو جبار یا پھر ظالم، فی الارض، زمین میں. وما تریدو، اور نہیں تو چاہتا، ان تکون، یہ کہ تو ہو من المصلحین، اصلاح کرنے والوں میں سے. یعنی انڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام کو مفسد کہہ رہا ہے تو ظلم کرنا چاہتا ہے، تو مفسد ہے. کتنا بے لحاظ ہو رہا ہے. ایک تو راز بھی کھول دیا اور الزام بھی لگا رہا ہے. پہلا الزام اس نے کیا لگایا؟ لگتا ہے تو مجھے مار ڈالے گا، تو جابر ہے اور تو مفسد ہے. یہ کردار ہے غلام قوم کا. کیونکہ جو قوم غلام ہوتی ہے نا، اس کا اخلاق، کردار، اصول، لحاظ، مروت، ڈگنیٹی کہتے ہیں وقار کو، مورائز، ویلیوز سب ختم ہو جاتی ہیں. ان کی اپنی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سیلفش ہو جاتے ہیں، یعنی خود غرض ہو جاتے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا، اجتماعیت ختم ہو گئی ہے، ہر کوئی خود غرض ہے، ہر کوئی. جب تک فائدہ پہنچتا ہے تو خوشامدیں کرتے ہیں، اور جیسے ہی فائدہ ختم، بلیمز شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی شخص کی طرح. اب اس شخص نے راز کھولا اور یہ بات محل تک پہنچ گئی. موسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت سنا دی گئی. حالانکہ کیس چلنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی صفائی میں کہنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن چونکہ فرعون ظالم بادشاہ تھا، اس نے بغیر موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات سنے سزا سنا دی. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کی مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن وہ سب بھول گیا. بہت سارے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے کہ آپ نے کسی کو سپورٹ کیا، لیکن بعد میں وہ آپ کا دشمن بن گیا. ایکچولی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماضی میں محرومی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر وہ بدلے کی نفسیات کے ساتھ جیتے ہیں. جو بھی غلام قسم کی قوم ہوتی ہے نا، وہ بدلے کی نفسیات کے ساتھ جیتی ہے. زوال یافتہ قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچویشن بنائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص کو مروا دیا. ویسے کوئی اور سچویشن بن نہیں سکتی تھی موسیٰ کو محل سے نکالنے کی. یہ ایک ہی سچویشن بن سکتی تھی کہ ان پر کوئی ایسا الزام لگے جس میں ان کو سزائے موت سنائی جائے اور یہ وہاں سے چلے جائیں، یعنی محل چھوڑ کر چلے جائیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو سکے. ان کو ہرڈل سے گزارا جائے، مشقتوں سے گزارا جائے، تاکہ موسیٰ مضبوط ہوں اور دوسرے وعدے کو پورا کیا جائے، کیونکہ اب دوسرے وعدے کو پورا ہونے کا وقت قریب تھا. اور ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک شخص کو قتل کروایا. اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے معافی بھی مانگی، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. وہاں مدین میں ان کو 10 سال بکریاں چرانے کا کام دیا گیا تاکہ یہ لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھیں. جو بکریاں چرا سکتا ہے نا، وہ لوگوں کو بھی ڈیل کر سکتا ہے. ایک اکیلا بندہ 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر موو کرے گا، کوئی آسان بات نہیں تھی، بہت بڑا ٹاسک تھا. اس کے لیے ان کی ٹریننگ بہت ضروری تھی، اور یہ جو فوجی ٹریننگ لیے ہوئے تھے یہ انف نہیں تھی، کیونکہ فوجی ٹریننگ لینے کے بعد آ جاتے تھے وہ اپنے محل میں اور شہزادوں کی طرح رہ رہے تھے. تو ان کو مضبوط بنانا تھا، اور یہ اسی طرح ہی مضبوط ہو سکتے تھے، کیونکہ پھر ان کو آگے بنی اسرائیل کا رسول بننا تھا. اب موت کی سزا تو سنا دی گئی. وجاء رجل، اور آیا ایک شخص، من اقصى المدینتی، شہر کے دور دراز علاقے سے، یسعی، دوڑتا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے دل میں ڈالا کہ موسیٰ کی ہیلپ کرو، اور یہ شخص ڈیفینیٹلی درباریوں میں سے تھا، کیونکہ اسے اندر کی خبر تھی. اور اسے کیا خبر تھی آپ دیکھیے. قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک سردار، یأتمرون بک، مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک، کہ قتل کر دیں تجھ کو. فاخرج، پس نکل جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. بہت اندر کا بندہ تھا جسے اندر کی خبر تھی. جو ڈسکشن سرداروں کے درمیان ہو رہا تھا، جو درباریوں کے درمیان ہو رہا تھا، یہ جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں میں سے ہی ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتے ہیں، الحمدللہ.
اور یسعا کا جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایز سون ایز پاسبل کا معنی دے رہا ہے. بھاگتے ہوئے آیا, کہتا ہے تاکہ میں تمہیں آن ٹائم بتا سکوں کہ دیکھو دیر مت کرو, جلدی سے بھاگ جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ, یہاں رہ کر تمہارا زندہ رہنا اب ممکن نہیں, کیونکہ فرعون سے تم نہیں بچ سکتے. چلے جاؤ یہاں سے, اور ایک ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس کی حکومت نہ ہو. اس شخص نے بتایا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, بے شک سردار مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں کہ قتل کر دیں تجھے, یعنی تیرے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. فخرج, نکل جائے یہاں سے. انی لک من الناصحین, بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ موسیٰ کو یقین آ جائے. فرعون کے درباریوں میں سے کسی کا خیر خواہ ہونا تھوڑا مشکل تھا نا, لیکن اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوف کی حالت میں ہجرت کیے تھے. قریش کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تک پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا, الحمدللہ. سیم سچویشن موسیٰ علیہ السلام کو بھی درپیش تھی, سیم سچویشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درپیش تھی. موسیٰ جس حالت میں تھے, بغیر کپڑے لیے, یعنی جو تن پر کپڑے تھے بس وہی تھے, اور پیروں میں جو جوتے تھے بس وہی جوتے تھے, اور تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے جوتے پھٹ گئے تھے اور ان کے پیر زخمی ہو گئے تھے. نہ کچھ کھانے کو ساتھ تھا نہ پینے کو ساتھ تھا, پتوں پر گزارا کیا انہوں نے. اور یہ گئے مدین, جو مصر سے 8 دن کی مسافت پر تھا, کیونکہ یہی وہ اسٹیٹ تھی جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی. جو محل میں بڑا ہوا ہو اس کو اتنی ٹف سچویشن سے گزرنا پڑے, سوچیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی. فخرج منہا, تو نکلا اس میں سے, خائفاً, ڈرتے ہوئے, پکڑے جانے کے خوف سے نکلے. یترقب, خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے, یعنی اپنی گرفتاری کا اندیشہ لیے ہوئے نکلے. پھر دعا بھی کی, قال ربی نجنی, کہا اے میرے رب نجات دے مجھ کو, من القوم الظالمین, ظالم قوم سے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسی ماں تھی نا ویسے ہی بیٹا, توکل بھی کیا اللہ تعالیٰ پر اور تدبیر بھی کی. تدبیر اور توکل کا بہترین امتزاج یعنی کمبینیشن ہے. انہوں نے بھاگ کر تدبیر کی اور اب دعا کر رہے ہیں. قال ربی نجنی, کہا اے میرے رب نجات دے مجھ کو, من القوم الظالمین, ظالم قوم سے. موسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ظالم قوم سے نجات دے؟ کیونکہ فرعون اور آل فرعون ظالم تھے. اب یہ ظالم کس اعتبار سے تھے؟ بنی اسرائیل کے اتنے بچوں کو انہوں نے قتل کیا تو کبھی کوئی سزا نہیں سنائی. فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے کتنے بچوں کو قتل کیا, کبھی کسی کو قتل کی سزا سنائی؟ موسیٰ نے ایک قتل کیا, وہ بھی نادانستہ طور پر, اس کو سزا سنا دی موت کی. دوسرا, اس اعتبار سے بھی ظالم قوم تھے کہ موسیٰ کو اپنی صفائی کا موقع نہ دیا اور سزا دے دی. موسیٰ نے جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا تھا, نادانستہ طور پر قتل ہوا تھا. اور تیسری وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ظالم کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ بچپن سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ظلم کرتا ہوا دیکھا تھا. ماں نے ایسی تربیت کی تھی نا, پتا تھا عدل کیا ہے, ظلم کیا ہے, تو یہ ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا رب نجنی من القوم الظالمین. اب آپ دیکھیے, پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورتحال بنائی کہ موسیٰ اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے محل میں بھیج دیے گئے. پھر ایک ٹائم آیا کہ فرعون کے محل سے نکالے گئے. کتنی محبتوں میں رہ رہے تھے, کتنی عالیشان زندگی تھی ان کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کام کے لیے بنانا تھا, اس لیے ان کی زندگی کو بدل دیا, ٹف سچویشن میں مبتلا کیا. کیونکہ دین کا کام وہی کر سکتا ہے جو مضبوط ہو, جو یہ جانتا ہو کہ مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے. ایک ایسا بچہ جس کے کپڑے روزانہ اس کے ہاتھ میں تیار دیے جاتے ہوں, وہ تن پر کپڑے جو تھے اس کے ساتھ بھاگا. جس کو روزانہ کی بیسس پر کیسے کیسے کھانے کی عادت ہو, اس نے پتوں پر گزارا کیا. پانی تو تھا ہی نہیں راستے بھر پینے کے لیے, اور سانس کہاں جا کر لی؟ مدین جا کر. 8 دن کنٹینیوسلی سفر کرتے رہے. میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے.
دعا بہت کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم ان کی دعائیں پڑھ چکے ہیں نا, رب اشرح لی صدری والی دعا بھی ہم نے پڑھی تھی, ایک لمبی دعا آتی ہے سورہ طٰہٰ میں, اور یہاں پر بھی ان کی یہ دعا آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھے, بہت اسٹرانگ. ان کا ڈارک کمپلیکشن تھا, یعنی گندمی رنگ تھا, گہرا گندمی رنگ تھا, اور ان کے بال گھنگریالے تھے, یعنی لک وائز یہ اس طرح کے دکھتے تھے. اور جب مدین پہنچے اور شہزادے کی طرح زندگی گزارتے تھے, لیکن وہاں جا کر انہوں نے بکریاں چرانے کا کام کیا, یعنی اوپر سے یوں نیچے آئے. لائف سٹائل اتنا اعلیٰ تھا اور بالکل ڈاؤن فال پر چلے گئے, لیکن کوئی شکایت نہیں. آج تو لوگوں کو روزگار کی تھوڑی سی بھی تنگی آ جاتی ہے تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. جو ہے اس پر شکر ادا کم کرتے ہیں, جو نہیں ہے اس پر فوکس زیادہ کرتے ہیں, اس کو ڈسکس زیادہ کرتے ہیں, تو obviously ناشکری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کام دیا, دیکھیں بکریاں چرانے کا کام. انہوں نے تو ایک دن بھی شعیب علیہ السلام کو نہیں کہا کہ میں محلوں میں پلا بڑا ہوں, میں بکریاں چراؤں گا, مجھے کوئی اور کام دے دیں. آج بہت سارے لوگوں کو کچھ کاموں میں جو حلال ہوتے ہیں آر محسوس ہوتی ہے نا, کہ ہم نے کبھی یہ کام کیا نہیں, ہم تو اتنے اچھے لائف سٹائل کو گزارتے رہے ہیں, اب یہ جو رسک کا ڈاؤن فال آیا ہے میں یہ چھوٹا کام کروں کیسے, میں تو نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام تو کوئی شکایت نہیں کر رہے, بلکہ جتنا انسان زندگی کے تھپیڑے کھاتا ہے نا اتنا میچور ہوتا ہے, اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کو لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے. اور یہی ڈیلنگ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے تھے. پھر خیرخواہ بھی بہت تھے, بنی اسرائیل کے بہت خیرخواہ تھے نا. کیسے پتا چلا آپ کو, کس کی مدد کی انہوں نے, سبتی کی مدد کی تھی انہوں نے. پھر آپ دیکھیے اپنے دین پر تھے, اپنی ماں سے تربیت لیے ہوئے تھے, ایمان ان کے اندر تھا, یقین تھا, قوت فیصلہ تھا, سب کچھ انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا. ایک ماں کی تربیت کتنا میٹر کرتی ہے ایک بچے کے لیے. پھر غلطی کو ماننے والے تھے, ہمبل بھی بہت تھے, نو ڈاؤٹ شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے, لیکن ہمبل تھے. اور پھر مشکل وقت میں بہترین فیصلہ کرنے والے تھے. آپ سوچیں کتنا کوئک ڈیسیشن لیا ہوگا انہوں نے. جیسے ہی درباری نے بتایا کہ تمہاری موت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے, انہوں نے فوراً ڈیسیشن لیا کہ مجھے مدین چلے جانا چاہیے. کوئی اور ہوتا تو وہیں پر ہی بیٹھ جاتا سر پکڑ کے کہ اب کیا کروں, اور پکڑا جاتا اسی گھبراہٹ میں. لیکن یہ ہاتھ نہیں آیا, یہ چلے گئے. اور جو انہوں نے چلنا شروع کیا تو دم مدین جا کر ہی لیا, کیونکہ اگر یہ فرعون کی حکومت میں آنے والے علاقے میں کہیں پر بھی ہوتے تو فرعون ان کو پکڑ لیتا. کچھ مشکل نہیں تھا فرعون کے لیے, کیونکہ فرعون کی مینجمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی. جب اس نے جادوگروں کو بلوایا تھا ایک آرڈر پر, بیسٹ میجیشینز جو ہیں وہ حاضر ہوئے تھے, ماہر جادوگر حاضر ہوئے تھے ایک آرڈر پر. تو سوچیں کیا مشکل تھا موسیٰ کو تلاش کرنا. لیکن مدین میں اس کی حکومت نہیں چلتی تھی, تبھی تو حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا تھا کہ اب آپ سیف ہیں. تو بہت بہترین فیصلہ کرنے والے تھے مشکل حالات میں, اور یہ کوالٹی ہے. عموماً ٹف سچویشنز میں لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے, وہ ڈیسیشن لے نہیں پاتے یا پھر جیسے تیسے فیصلے کرتے ہیں. کہ انہوں نے بہت بہترین فیصلہ کیا. پھر یہ کہ دعائیں کرنے والے تھے. جب آپ فیصلہ کرتے ہیں ساتھ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ایک فیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہاں اینڈ ہوا کہ اب یہ مدین پہنچ گئے ہیں. مدین پہنچ کر کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آگے کی تفاسیر میں آئے گا. اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. اچھا، ایک بات جو ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہ کہ موسیٰ جب اپنی ماں کے پاس دودھ پینے جاتے تھے تو اس وقت ان کی ایج بہت چھوٹی تھی، تو ان کے پاس اتنی نالج کیسے آئی، کیسے ان کی ماں نے ان کو اتنا کچھ سکھایا. ایکچولی فرعون کی نظر میں اب وہ ان کی رضائی ماں تھی، تو وہ ان سے اکثر بڑے ہو کر بھی ملنے آیا کرتے تھے. باقاعدہ ان کی ٹائمنگز تھی کہ اپنی ماں سے ملنے آتے تھے، تو اس دوران وہ ان کو سکھایا کرتی تھیں، دین سکھاتی تھیں، اور ان کو obviously حقیقت معلوم تھی. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب وہ مدین سے واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو آپ میرا وزیر بنا دیں، یعنی اس کو بھی نبوت دے دیں. اللہ تعالیٰ سے نبوت کی ریکویسٹ کی تھی نا، تو جانتے تھے یہ ساری حقیقت کہ ان کی اصل ماں یہی ہیں اور یہ سچویشن بنی. لیکن obviously اس حقیقت کو بتانے کے لیے وہ ایک ایج پر پہنچے ہوں گے، تب ماں نے ان کو یہ ساری ڈیٹیلز بتائی ہوں گی کہ یہ صورتحال تھی، میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے اس طرح سے تمہیں دریا میں ڈالا تھا. واللہ اعلم. دیکھیں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ قرآن پاک میں بیان نہیں کیے جاتے لیکن انڈرسٹوڈ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کوئی داستانیں سنانے کی کتاب نہیں ہے. اس میں واقعے کی صرف اتنی ہی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ پھر قرآن میں اور ایکسٹرا باتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.